تاریخ میں کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں ہوتی، ایمان چاہیے۔ ایک شخص نے اسلام کی سرزمینوں پر وہ قہر برپا کیا جو ابھی تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے بغداد جلایا، وہ بغداد جو 500 سال سے علم، تہذیب اور خلافت کا مرکز تھا۔ دریائے دجلہ کا پانی علماء کی خون سے سرخ ہو گیا، کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا۔ لیکن پھر ایک صدی بھی نہیں گزری کہ انہی منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جنہوں نے مسجدیں جلائی تھیں وہی مسجدیں بنانے لگے، جنہوں نے علماء کو قتل کیا تھا وہی علم کے سرپرست بن گئے، جنہوں نے خلافت ختم کی تھی وہی اسلامی ریاستوں کے خان بن گئے۔ یہ کہانی اسی معجزے کی ہے۔ یہ کہانی ہے چنگیز خان اور اسلام کی اس عجیب و غریب رشتے کی جو نفرت سے شروع ہوا اور محبت پر ختم ہوا۔ سال 1162 عیسوی، منگولیا کی برفیلے میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ میں خون کا لوتھڑا تھا۔ قبیلے کے بوڑھوں نے کہا، یہ بچہ جنگجو پیدا ہوا ہے، اس کی تقدیر میں خون لکھا ہے۔ اس بچے کا نام تیموچین رکھا گیا جو آگے چل کر چنگیز خان کہلایا۔ بچپن میں باپ زہر سے مارا گیا، قبیلے نے چھوڑ دیا اور ماں نے جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کر بچوں کو پالا۔ ذلت، بھوک اور تنہائی، یہ تھا چنگیز کا بچپن۔ لیکن اسی تکلیف نے اسے فولاد بنایا۔ جوانی میں اس نے منگول قبیلوں کو متحد کیا، لڑ کر، جیت کر، بعض اوقات رحم کر کے، بعض اوقات بے رحمی سے۔ 1206 میں تمام منگول قبائل نے اسے اپنا چنگیز خان یعنی عالمی بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب وہ صرف منگولیا کا نہیں، دنیا کا حاکم بننا چاہتا تھا۔ 1218 عیسوی، خوارزم شاہ کی سلطنت، آج کی ایران، ازبکستان اور افغانستان کا علاقہ۔ چنگیز خان نے تجارت کا قافلہ بھیجا، 400 تاجر، بیش قیمت سامان اور دوستی کا پیغام۔ لیکن خوارزم کے گورنر یانال خان نے حماقت کی، تمام تاجروں کو جاسوس کہہ کر قتل کروا دیا اور سامان لوٹ لیا۔ چنگیز نے باقاعدہ سفیر بھیجے، انصاف مانگا۔ خوارزم شاہ محمد ثانی نے نہ صرف انصاف دینے سے انکار کیا بلکہ سفیروں کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چنگیز خان کے چہرے پر وہ سردی آئی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ روایت ہے کہ وہ اکیلا پہاڑ پر چڑھا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں انتقام لوں گا اگر تو نے مجھے اجازت دی۔ اور پھر وہ طوفان آیا جس کا نام تاریخ نے کبھی نہیں بھلایا۔ 1219 عیسوی، منگول فوج مغرب کی طرف بڑھی۔ 2 لاکھ سے زیادہ فوجی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپتی تھی اور ان کی آگے خوف کی لہر دوڑتی تھی جو فوج سے بھی تیز تھی۔ بخارا، علم کا شہر جہاں امام بخاری نے حدیثیں جمع کی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ چنگیز نے جامع مسجد میں قرآن کے نسخے زمین پر پھینکی اور گھوڑوں کو چارہ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر منبر پر کھڑی ہو کر بولا، میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا مجھے تم پر نہ بھیجتا۔ سمرقند گرا، نیشا پور گرا، مرو گرا جہاں 13 لاکھ لاشیں گنی گئیں، بلخ گرا جہاں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلوار کی گھاٹ اتارا گیا۔ پھر 1258 میں چنگیز کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، وہ بغداد جو 500 سال سے اسلامی خلافت کا دل تھا۔ خلیفہ المستعصم کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندوایا گیا کیونکہ منگول روایت میں شاہی خون زمین پر نہیں بہایا جاتا تھا۔ دریائے دجلہ کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ اس کا پانی پہلے خون سے سرخ ہو گیا، پھر کتابوں کی سیاہی سے کالا، جب بیت الحکمت کی لاکھوں نسخے دریا میں بھیگی گئی۔ مسلمان اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ایک منگول 100 مسلمانوں کو اکیلے قتل کر دیتا اور کوئی ہاتھ نہ اٹھاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسلام ختم ہونے والا ہے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا کیونکہ اللہ کی دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ عین جالوت، 1260۔ فلسطین کی وادی میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے منگولوں کی ناقابل شکست ساکھ توڑ دی۔ سیف الدین قطز، مصر کے مملوک سلطان نے فیصلہ کیا کہ آج پسپا نہیں ہوں گے۔ اس کی فوج کم تھی، منگول زیادہ، لیکن اس نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ منگولوں کو گھات میں پھنسایا، ان کے گھوڑوں کو محدود میدان میں لایا اور پھر اس زور سے حملہ کیا کہ منگول فوج بکھر گئی۔ تاریخ میں پہلی بار منگول میدانی جنگ میں ہارے۔ اس فتح نے مسلمانوں کو بتایا منگول شکست کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس فتح میں ایک اور راز تھا۔ برقع خان، چنگیز کا پوتا، گولڈن ہورڈ کا حاکم، جو اسلام قبول کر چکا تھا
اور اس نے ہلاکو کی فوج سے اپنی فوج واپس کھینچ لی تھی۔ برکا خان کی کہانی سب سے حیرت انگیز ہے۔ روایت ہے کہ 2 نامعلوم مسلمان تاجر ایک بار برکا خان کے پاس آئے۔ انہوں نے تجارت کی آڑ میں اسلام کا پیغام دیا۔ برکا کا دل ہلا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ہلاکو نے بغداد تباہ کیا تو برکا نے برملا کہا۔ ہلاکو نے خلیفہ کو قتل کیا اور اللہ کی عبادت گاہیں گرائیں۔ اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ اور پھر وہ خود ہلاکو کے خلاف میدان میں اترا اور ہلاکو کو شکست دی۔ وہی منگول جنہوں نے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر سے ہی اسلام کے محافظ پیدا ہو گئے۔ 1295 عیسوی ایران کی ایلخانی سلطنت کا نیا حاکم محمود غازان خان تخت پر بیٹھا۔ یہ وہی سلطنت تھی جو ہلاکو نے بغداد کی راکھ پر قائم کی تھی۔ غازان نے اسلام قبول کیا اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام درباریوں اور سرداروں کو بھی مسلمان کیا۔ اس نے مساجد بنوائیں، علماء کو سرپرستی دی اور اسلامی شریعت کو ریاست کی بنیاد بنایا۔ اس کے دور میں مورخ رشید الدین نے وہ عظیم کتاب جامع التواریخ لکھی جو آج بھی تاریخ کا شاہکار ہے۔ وہ ہلاکو کا پوتا تھا جس نے بغداد جلایا تھا اور اب وہ اسلام کا سرپرست بن گیا تھا۔ چنگیز کے بیٹے چغتائی کی سلطنت وسط ایشیا کے علاقوں پر، یہاں اسلام سب سے آخر میں آیا، لیکن جب آیا تو مضبوطی سے جڑ گیا۔ تغلق تیمور کے دور میں ایک درویش جمال الدین کی کہانی مشہور ہے۔ یہ سادہ اور غریب مسلمان تھا، کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن اس کے کردار اور ایمان نے شہزادے تغلق تیمور کو متاثر کیا۔ شہزادے نے اسلام قبول کیا اور بعد میں جب وہ خان بنا تو اس نے 1,60,000 منگولوں کو مسلمان کروایا، صرف ایک نامعلوم درویش کی دعوت کے اثر سے۔ یہ تھی اسلام کی حقیقی طاقت، تلوار نہیں، کردار۔ مورخ ثروت ثالث لکھتے ہیں، چنگیز خان کے حملے کے صرف 100 سال کے اندر جنہوں نے اسلامی دنیا کو تباہ کیا تھا وہی اسلام کے محافظ اور علمبردار بن گئے۔ لیکن ایک سوال آج بھی ذہن کو بے چین کرتا ہے، چنگیز خان خود کیا تھا؟ چنگیز خان خود کبھی مسلمان نہیں ہوا، وہ تنگری، آسمانی روح کا پجاری تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ عجیب روایات ملتی ہیں۔ 1222 عیسوی میں افغانستان میں اس نے مسلمان عالم واحد الدین سے ملاقات کی اور پوچھا، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کوئی پیشگوئی کی تھی؟ عالم نے جب اس کے قتل عام کی مذمت کی تو چنگیز نے غصے میں اسے نکال دیا، لیکن قتل نہیں کیا۔ بخارا فتح کرنے کے بعد اس نے کہا، میں خدا کا عذاب ہوں۔ گویا وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت کام کر رہی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں تمام مذاہب کو آزادی دی، مسلمان، عیسائی، بدھ مت، یہودی، سب کو۔ مذہبی رہنماؤں کو ٹیکس سے چھوٹ دی۔ یہ اس وقت کے لیے بہت غیر معمولی تھا۔ شاید وہ سچ کا متلاشی تھا، لیکن اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہ آیا جو اس کے پوتوں اور پڑ پوتوں کے لیے آیا۔ تاریخ کا یہ باب پڑھ کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن حیرت سے، خوف سے نہیں۔ اللہ نے ثابت کیا کہ اسلام کو مٹانے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ اسے تباہ کرنے آتے ہیں وہ خود اس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ فارس نے عرب کو فتح کیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ منگولوں نے اسلامی سرزمین تباہ کی اور خود اسلام کی سپاہی بن گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے۔ منگولوں کی کہانی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔ وہ 2 نامعلوم تاجر جنہوں نے برکا خان کو اسلام سے متعارف کروایا، وہ نامعلوم درویش جمال الدین جس نے 1,60,000 منگولوں کو مسلمان کروایا، ان کے نام تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اجر ضرور محفوظ ہے۔ آج دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں، وسط ایشیا، ایران، عراق، روس کے کچھ حصے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں منگول تباہی لائے، اور آج یہ مسلمان اکثریتی علاقے ہیں۔ چنگیز خان کی سلطنت کے 4 حصے ہوئے، 3 نے اسلام قبول کیا۔ وہ طوفان جو اسلام کو بجھانے آیا تھا، اسلام کے نور سے خود روشن ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، مشکل وقت میں ایمان مت چھوڑو۔ جب بغداد جل رہا تھا، جب علماء کا قتل عام ہو رہا تھا، جب ایسا لگتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، تب بھی وہ 2 گمنام تاجر دعوت دے رہے تھے، تب بھی جمال الدین جیسے درویش دل جیت رہے تھے، اور اللہ نے انہی کی محنت سے وہ معجزہ کیا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آگ بجھتی نہیں بلکہ اسلام کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے دین کا اعجاز۔